السلام علیکم. ویلکم ٹو دا چینل منتہا چوہان ناولز اینڈ رائٹس. عشق من محرم ایپیسوڈ 5. کہاں مطلب آپ مجھے یہاں اکیلا چھوڑ کے؟ انفال کا رنگ پل میں پھک ہوا. صرف تھوڑی دیر کی بات ہے، آ جاؤں گا جلدی. یزدان نے اس کی بات کاٹی جبکہ انفال چپ ہی ہو گئی. یزدان گھر سے باہر نکلا تو موسم کافی ٹھنڈا تھا. خود کو اچھے سے کور کرتا وہ بوبی کی بتائی ہوئی جگہ پہ پہنچا. کہو کیا رپورٹ ہے؟ صحیح ایڈریس ہے لیکن ایک بات کی سمجھ نہیں لگ رہی. وہ بھی کنفیوز تھا. کیا؟ یزدان ایڈریس کی چٹ اٹھاتا پوچھنے لگا. وہ اکیلا ہے یا اس کے ساتھ کوئی اور بھی ہے اس فلیٹ میں؟ کنفرم نہیں، لیکن ایک بات تو طے ہے، وہ اکیلا نہیں ہے. ٹھیک ہے، کل ہی اس ایڈریس پہ جا کے چیک کرنا ہے. سر آپ بھی چلیں گے؟ وہ بھی حیران ہوا. اس لیے یہاں آیا ہوں، اٹھتے ہوئے گمبھیر لہجے میں کہا. کیا آپ انہیں؟ وہ بھی کو سمجھ نہ آیا کہ کیا سوال کریں. دیر ہو رہی، مجھے اب چلنا چاہیے، صبح ملاقات ہوگی. یزدان نے اس کی بات کاٹتے ہوئے اپنی گاڑی کی جانب بڑھتے کہا. وہ بھی بس دیکھتا رہ گیا. اللہ خیر ہی کرے کل، وہ بھی نے دل سے کہا. ساری رات داجی کے انگاروں پہ کٹی تھی. ایک پل کو انہیں سکون نہیں آ رہا تھا. سب مسافر بحفاظت پہنچ گئے تھے سوائے فروا کے، اور جو اس کے ساتھ ہوا وہ تو داجی جانتے ہی نہ تھے. بس انہیں رہ رہ کے فروا کی ٹینشن ہو رہی تھی، جس وجہ سے ان کا بی پی لو ہو گیا اور رحیم انہیں ہاسپٹل لے گیا. بروقت طبی امداد سے ان کی بچت ہو گئی، لیکن فروا کی فکر ایک لمحے کو بھی نہیں چھوڑی. صبح آنکھ کھلی تو ان گنڈوں میں سے ایک کو اپنے سر پہ کھڑا پایا. ایک کے ہاتھ میں گن تھی اور نشانہ مومن شاہ تھا. اس سے پہلے کہ وہ فائر کرتا اور ایک زوردار چیخ کے ساتھ ہی فروا کی آنکھ کھلی. اپنے ارد گرد ہاتھ مارا تو مومن شاہ اسے اپنے پاس ہی نظر آیا. وہ بھی اس کی چیخ مارنے سے اٹھ چکا تھا. فروا نے باختیار اس کے چہرے کو چھوا. لو پھوٹ رہی تھی، کسی بھی وقت سویرا ہو جانا تھا. تم ٹھیک ہو؟ دھیمے سے کہتی. وہ بہت معصوم سی لگی تھی. ہاں، مومن کہتی اپنی جگہ سے اٹھا. دونوں ہی ٹھنڈے پڑے ہوئے تھے. ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا، چلو. مومن نے قدم وہاں سے آگے بڑھائے اور فروا کا ہاتھ تھامے اسے سہارا دیتا وہاں سے نکالا. دونوں ہی چلتے ہوئے آگے بڑھنے لگے. کچھ ہی دور انہیں سڑک نظر آ گئی. وہ دیکھو. فروا خوشی سے چہکی. ہاں نظر آ رہا ہے، لیکن دھیان سے. وہاں ضرور کوئی نہ کوئی موجود ہوگا. مومن سوچتا ہوا اپنے موبائل کو آن کرنے لگا. سگنل شو ہوتے ہی اس نے اللہ کا شکر ادا کیا. اس کا رابطہ اپنی ٹیم سے بھی ہو گیا. ہم آگے کیوں نہیں جا رہے؟ فروا اسے ایک طرف چھپتا دیکھ پوچھ بیٹھی. جب تک میری ٹیم مجھ تک پہنچ نہیں جاتی ہمیں یہیں ویٹ کرنا ہوگا. آگے جا کے میں کوئی رسک نہیں لے سکتا. ٹک کے ساتھ ٹیک لگاتے وجہ بتائی. تم پولیس والے اتنے ڈرپوک کیوں ہوتے ہو؟ فروا نے غصے سے طنز کیا. مومن کے ماتھے میں بل پڑے. اپنی زبان کو قابو میں رکھو ورنہ کیا، مجھے ڈرانے کی ناکام کوشش بھی مت کرنا. تم، فروا نے انگلی اٹھاتے وارن کیا. مومن شاہ نے سر جھٹکا اور موبائل کے ساتھ لگ گیا. میں یہاں نہیں رکنے والی، میں جا رہی ہوں. تم نے چلنا نہیں؟ فروا نے زچاتے کہا. ایک منٹ یہیں واپس کھڑی ہو جاؤ ورنہ ہاتھ پیر باندھ کے ساتھ لے کے جاؤں گا. وہیں کھڑے کھڑے جارحانہ تیور سے کہتے وہ فروا کو آگ لگا گیا. تمہاری اتنی جرأت کہ تم مجھے فروا شاہ کے ہاتھ پیر باندھو؟ فروا نے اپنی طرف اشارہ کرتے کہا. اگر مجبور کیا تو یہ بھی کر گزروں گا. آگے ہوتے اس کا ہاتھ پکڑتے اپنی طرف کھینچ کے درخت کے اوٹ میں چھپا. 2 آدمیوں کو آتا دیکھ چکا تھا. تم؟ فروا اس کے اس طرح کھینچ کے اپنے قریب کرنے پہ آنکھ بگولا ہو گئی. کچھ بولتی کہ مومن نے اس کے لبوں پہ انگلی رکھ کے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا. فروا کو اس کے چہرے پہ آج بھی ویسی ہی کشش لگی تھی جو پہلے دکھتی تھی. اپنی سائیڈ ایک طرف سے کھڑا کرتے وہ آنے والے 2 آدمیوں کے ہاتھ میں گن دیکھ چکا تھا جبکہ اس کی گن خالی تھی. وہ ان آدمیوں کی نظر میں آ سکتے تھے. مومن کو ان پر اٹیک کرنا ہی تھا. باہر مت نکلنا، سمجھی؟ اسے سختی سے کہتے وہ ایک طرف سے دوسری طرف اور پھر دوسری طرف سے تیسری طرف چھپتا چھپاتا درخت کی آڑ لیتا آگے بڑھا اور ایک آدمی پہ پیچھے سوار کرتے اس کا گلا ایک جھٹکے سے دوسری جانب مروڑ ڈالا. وہ تو وہیں ڈھیر ہو گیا جبکہ اس کے ساتھ والے شخص نے بڑبڑاتے اپنی گن کا رخ مومن کی طرف کیا جو مومن نے فوراً اوپر ہوا کی جانب بلند کیا اور ہوائی فائر ہوا. اس کے بعد مومن اس میں بھاری پڑ گیا اور 2 منٹ میں اسے بھی ڈھیر کر دیا. دونوں کی گنز اٹھائے وہ فروا کی جانب بڑھا. یہ لو، اور اب ریڈی رہنا اٹیک کے لیے. اسے گن تھماتے ساتھ میں وارن بھی کیا کیونکہ جانتا تھا فائر کی آواز پہ اب سب اس طرف آئیں گے. مجھے یہ چلانی نہیں آتی. فروا پریشان ہوئی. مومن نے ایک نظر اسے دیکھا اور تبھی اسی قدموں کی چاپ سنائی دی جس طرف سے آواز آ رہی تھی. مومن نے گن کا رخ اس طرف کیا. 2 آدمی سامنے آئے. مومن نے دونوں پہ باری باری نشانہ لگایا اور گولی دماغ کے پار کر گیا. اب ادھر سے سنبھلا تھا کہ دوسری طرف سے آواز آئی. ادھر سے بھی 4 آدمی ان کی طرف آتے دکھائی دیے لیکن وہ چوکنا ہوتا چھپتے چھپاتے آ رہے تھے.
مومن کی ان سب پہ نظر تھی۔ باری باری چاروں کا نشانہ لیا اور انہیں کچھ کرنے کے قابل نہ چھوڑا۔ وہ گن وہیں پھینکی اور فروا کے ہاتھ سے دوسری گن لی، اس کا ہاتھ تھاما اور وہاں سے آگے بڑھا۔ اب دونوں بھاگتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ ایک دم سے اس کے قدموں کے پاس فائر کی، وہیں وہ رک گیا۔ فروا اس کے رکنے پہ اسے دیکھنے لگی۔ مومن شاہ نے پلٹ کے دیکھا، ابرار اور اس کے 10 آدمی اس کے پیچھے ہی کھڑے سخت تیوروں سے اسے گھور رہے تھے۔ ایس پی، اس لڑکی کو ہمارے حوالے کر دو ورنہ بے موت مارے جاؤ گے، ابرار نے وہیں سے کھڑے للکارتے ہوئے کہا۔ فروا کی تو جان ہی خوش ہونے لگی۔ اس وقت اسے اپنا گن چلانا نہ سیکھنا شدت سے محسوس ہوا۔ مومن نے اپنے موبائل پہ ہوتی وائبریشن محسوس کر لی۔ اس کی ٹیم اس تک پہنچ چکی تھی۔ مومن نے فروا کو کھینچ کے اپنے پیچھے کیا۔ میرے جیتے جی تو ایسا ممکن نہیں، اور گن کا رخ ان کی جانب کیا۔ ایک شیر کی طرح ان کو دیکھتا وہ اپنا نشانہ ابرار پہ فوکس کرنے لگا۔ فروا نے اس کی پشت پہ کھڑے اپنے اس محافظ کو دیکھا جو دیوار بن کے اس کے آگے کھڑا تھا۔ تو ٹھیک ہے، تمہارے مرنے کے بعد ہی صحیح۔ ابرار نے ایک گولی چلائی۔ مومن شاہ ذرا کا ذرا پیچھے ہوا، لیکن پھر بھی گولی اس کی بازو کو چھو کے گزری۔ مومن، فروا نے چیختے ہوئے اسے پکارا۔ اس کے بعد وہاں پہ ایک دم خاموشی چھا گئی۔ مومن کی ٹیم نے ان سب کے گرد گھیرا ڈالتے انہیں اپنی حراست میں لے لیا تھا۔ ان سے ہتھیار ضبط کر لیے گئے۔ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں ایس پی، ابرار نے جاتے جاتے اسے دھمکی دی۔ سر آپ ٹھیک ہے؟ قاسم نے اس کے بازو دیکھتے پوچھا، جبکہ مومن نے ایک گھوری سے اسے نوازا۔ سوری سر، تھوڑا سا لیٹ ہو گئے، قاسم نے سر جھکائے کہا۔ تمہیں گولی؟ فروا روتے ہوئے اس کے بازو دیکھنے لگی۔ انسپکٹر انہیں گاڑی میں لے کے جا کے بٹھاؤ۔ مومن نے اب اسے نظر انداز کر دیا تھا۔ میں تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ تمہیں گولی لگی ہے مومن، وہ بھڑکی تھی۔ تم ڈاکٹر ہو؟ مومن اس کی جانب دیکھتا غصے سے آگے بڑھ گیا۔ ابرار اور اس کے ساتھی پکڑے جا چکے تھے، لیکن کاشف شرازی کا پتہ نہ چل سکا۔ سرچ ٹیم پورے علاقے میں پھیل چکی تھی۔ مومن شاہ کسی بھی طرح کاشف شرازی کو واپس گرفتار کرنا چاہتا تھا، لیکن اسے اس بار ناکامی ہی ہوئی۔ وہ کہا تھا کوئی اس تک نہیں پہنچ سکا۔ وہ زندہ تھا یا نہیں یہ بھی نہیں جانتا تھا۔ صبح انفال کی آنکھ کھلی تو خود کو بستر پہ پایا۔ رات وہ یزدان کے جانے کے بعد وہیں باہر صوفے پہ سو گئی تھی۔ یزدان کب واپس آیا اس سے کوئی خبر ہی نہ ہوئی۔ اب آنکھ کھلی تو خود کو بستر پہ پایا۔ کمرے میں یزدان کہیں نہیں تھا۔ خاموشی سے اٹھتی باتھ روم کا رخ کیا۔ روم سے باہر آئی تب بھی وہ نظر نہ آیا۔ یہ پھر صبح صبح کہیں چلے گئے۔ انفال کا منہ بنا تھا۔ نیچے اتری تو حیران رہ گئی۔ کچن کارنر میں کھڑے یزدان چائے بنا رہا تھا اور کچن کاؤنٹر پہ ناشتہ بالکل تیار رکھا ہوا تھا۔ انفال کو خوشی تو ہوئی کیونکہ اسے بہت سخت بھوک لگی تھی، لیکن شرمندگی بھی ہوئی۔ آپ مجھے جگا لیتے، میں ناشتہ بنا لیتی۔ وہیں ایک طرف بیٹھتے اپنی شرمندگی مٹانے کے مارے بولی۔ یزدان نے پلٹ کے ایک نظر اسے دیکھا۔ سادے سے سوٹ میں سادگی پاکیزگی کا پیکٹ تھی وہ، ہر طرح سے چاہے جانے کے قابل تھی۔ یزدان کی ایک ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔ رات کو بھی جب وہ کافی دیر سے لوٹا تھا تو انفال کو صوفے پہ سویا ہوا پایا۔ دھیرے سے اسے اپنے باہوں میں اٹھائے وہ روم میں آیا تھا۔ اس کے چہرے کی معصومیت میں وہ کہیں کھو سا گیا تھا۔ تھکن ایک دم سے اترتی محسوس ہوئی تھی اور سوئے میں انفال کا اسے حق کرنا وہ بھول ہی نہیں پا رہا تھا۔ اس کا یوں خود سے قریب آنا یزدان کے جذبوں کو جگا گیا تھا۔ ابھی بھی یزدان نے بنا کچھ کہے نظریں پھیر لی تھی۔ دونوں نے خاموشی سے ناشتہ کیا۔ انفال کو یزدان کی خاموشی چبھ رہی تھی۔ ہم واپس کب جائیں گے؟ انفال کے پوچھنے پہ یزدان چونکا۔ کیا مطلب؟ ابھی کل ہی تو آئے ہیں اور آپ کو واپس جانے کی بھی پڑ گئی ہے۔ یزدان کو اس کی بات اچھی نہ لگی۔ اگر آپ کا دل نہیں تھا میرے ساتھ آنے کا تو آپ منع کر دیتی۔ یزدان نے اٹھتے ہوئے نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ماتھے پہ بل ڈالے کہا، یہی تو وجہ ہے آپ ساتھ لائے ہیں، لیکن ساتھ نہیں ہیں۔ اچانک سے انفال کے لبوں سے ادا ہونے والے لفظوں پہ یزدان کے قدم رکے تھے۔ اب اس بات کو کہنے کا مقصد؟ حیرانی سے اس کی جانب پلٹتے ہوئے پوچھا تو انفال اٹھ کے اس کے پاس آئی۔ اس کا پھر سے یوں قریب آنا یزدان کے حواسوں پہ چھانے لگا۔ آپ اب پھر سے کہیں باہر نکل جائیں گے رات کی طرح؟ آپ کو پھر سے کوئی کام آ جائے گا اور میں یہاں پھر سے اکیلی۔ آپ مجھے یہاں اپنے ساتھ تو لائے ہیں لیکن اپنے ساتھ رکھ نہیں رہے۔ دھیرے دھیرے کہتی وہ دور ہونے لگی۔ یزدان نے باختیار اس کی کمر پہ ہاتھ ڈالے اسے اپنے سے قریب کیا۔ ایک پل کو انفال تو اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ تو پھر بتا دیں کیسا ساتھ چاہیے آپ کو؟ اس کی چہرے کے قریب چہرہ کرتے وہ گمبھیر لہجے میں پوچھنے لگا، جبکہ اس کے جسم پہ اڑتی خوشبو کو اپنے حواسوں پہ چھانے سے روک نہ سکا۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ انفال کو اس کی قربت سے گھبراہٹ محسوس ہوئی۔ دل پھر سے اپنی رفتار پکڑ چکا تھا۔ وہی تو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس کے بالوں میں چہرہ چھپاتے وہ اس کی سانسوں کی رفتار کو بھی تیز کر گیا۔
یزدان! انفال اٹک اٹک کے بولتی، خود کو اس کے حصار میں قید پائے آنکھیں مون گئی۔ تبھی موبائل پاتی کال سے دونوں کا سرور ٹوٹا تھا۔ انفال نے آنکھیں کھولتے یزدان کا چہرہ دیکھا جو بہت وافردگی سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ موبائل کو پاکٹ سے نکالے کان کے ساتھ لگایا، لیکن انفال کی کمر پہ گرفت مضبوط رکھی۔ فون پہ مقابل کی بات سنتے اس کے چہرے کے تاثرات ایک دم بدلے۔ ویٹ میں آ رہا ہوں کہتے ہی کال کاٹ دی۔ انفال کے چہرے پہ نظریں جمائے وہ موبائل پاکٹ میں رکھتا، اس کے ماتھے پہ پیار بھرا بوسہ دیتا پیچھے ہٹا۔ دیکھا اب پھر جا رہے ہیں؟ انفال اسے اب تیار ہوتا دیکھتی خفگی سے بولی۔ ایک دوست ہے، اس سے ملنے جا رہا ہوں، ارجنٹ ہے۔ گھڑی پہنتے صفائی دینے لگا۔ انفال نے منہ بگاڑتے برتن سینک پہ رکھے۔ مجھے گھمانے لائے ہیں یا دوست کو؟ زیر لب وہ بڑبڑائی کہ ایک دم سے اپنی پشت پہ یزدان کے ہاتھوں کی گرفت مضبوط ہوتے دیکھ کے ٹھٹکی۔ آپ کے ساتھ وقت اسپینڈ کرنے آیا ہوں، ناراض نہ ہوں، جلدی آ جاؤں گا، پھر آپ کو گھمانے بھی لے کے جاؤں گا اور ڈھیر ساری شاپنگ بھی کرواؤں گا، پکا وعدہ۔ انفال اپنی خجالت مٹاتی اس کی جانب مڑتے ہوئے ہتھیلی پھیلاتے بولی، وعدہ؟ اس کا ہاتھ تھامے اسے خود سے قریب کیا۔ آپ کو دیری نہیں ہو رہی اب؟ انفال اس کے آج بدلے بدلے تیور دیکھ بہت نروس تھی۔ اپنا خیال رکھنا، جلدی آ جاؤں گا۔ یزدان کی گھمبیر آواز پہ انفال کا دل بہت سخت دھڑکا۔ آج اسے یزدان پہلی بار ایک الگ ہی روپ میں نظر آیا۔ اس کے جانے کے بعد بھی وہ کافی دیر اس کے بدلے ہوئے انداز پہ غور کرتی رہی، پھر موبائل اٹھاتی نرگس بیگم کو کال کرتی، ان کی خیر خیریت پوچھتی، باتوں میں لگ چکی تھی۔ داد جی کو ہاسپٹل کے بستر پہ دیکھ فروا رو دی تھی۔ وہ مومن کے ساتھ ہاسپٹل آئی تھی۔ مومن کو ڈاکٹر نے بینڈیج کیا تو اسے بھی ٹریٹمنٹ دی گئی، وہ بھی کافی زخمی تھی۔ وہیں رحیم کی نظر اس پہ پڑ گئی تو اسے داد جی کا بتایا کہ وہ بھی اسی ہاسپٹل میں ہے۔ 1 منٹ کی دیری کیے بنا داد جی کے پاس پہنچی۔ فروا کے پکارنے پہ انہوں نے دھیرے سے اپنی آنکھیں واکی۔ فروا میری بچی، وہ تو جیسے کھل اٹھے۔ فروا نے انہیں سہارا دے کے بٹھایا اور خود ان کے سینے سے لگ گئی۔ میری بچی ٹھیک ہے نا؟ کمزور اور نخیف سی آواز فروا کے کانوں میں ٹکرائی۔ داد جی آپ کی فروا بہت بہادر ہے، اسے کچھ نہیں ہو سکتا انشاءاللہ، فروا نے پورے یقین سے کہا اور پھر سے ان کے سینے سے لگ کے بیٹھ گئی۔ آپ کو کیا ہوا داد جی؟ لہجے میں فکر مندی تھی۔ بس میری زندگی کی رونق آ گئی، اب میں بالکل ٹھیک ہوں، داد جی نے مطمئن ہوتے پیار سے کہا، جبکہ دروازے کے باہر کھڑے مومن نے سنجیدگی سے دادا پوتی کے پیار کو دیکھا اور وہاں سے ہٹ گیا۔ سر ابھی بھی وہ نکلے ہیں اسی فلیٹ سے اور جمی ان کے پیچھے ہے۔ بوبی نے صورتحال سے آگاہ کیا، فلیٹ میں کون ہو سکتا ہے؟ یزدان سوچنے لگا، اندر چل کے دیکھیں، بوبی نے مشورہ دیا۔ اس وقت وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے سامنے بلڈنگ کو دیکھ رہے تھے جس میں وہ فلیٹ تھا۔ اندر جانے کا رستہ ہے؟ یزدان گاڑی سے باہر نکلتے پوچھنے لگا اور ساتھ میں اسے فلیٹ کی جانب پیش قدمی کی۔ سر بلڈنگ کے اندر جانے کا یہی رستہ ہے، باقی فلیٹ کا لاک کھولنا بوبی کے لیے مشکل نہیں۔ بوبی نے ٹھنڈ سے ہاتھوں کو رگڑتے ساتھ چلتے اپنی تعریف خود کی۔ چلو دیکھتے ہیں۔ یزدان اور بوبی بلڈنگ کے اندر داخل ہوئے اور سیڑھیوں کے راستے اوپر جانے لگے۔ ایک طرف اشارہ کرتے بوبی نے یزدان کو اس فلیٹ کا بتایا۔ یزدان آگے بڑھتا دروازے کے ایک طرف ہوتے کھڑا ہو گیا اور بوبی اپنے کام میں بزی۔ یزدان نے ارد گرد دیکھا، کوئی نہ تھا۔ کچھ ہی دیر میں بوبی فلیٹ کا لاک کھول چکا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے اندر داخل ہوئے۔ خوب اندھیرا تھا۔ بوبی نے موبائل کی لائٹ آن کی اور ارد گرد نظر دوڑائی۔ دیوار پہ نصب بٹن کو آن کیا تو فلیٹ کا سارا منظر واضح ہوا۔ یہاں تو کوئی نہیں، یزدان کے ماتھے پہ بل پڑے۔ اندر روم میں چیک کرتے ہیں، بوبی کہتے ہوئے جیسے ہی اندر داخل ہونے لگا، صوفے کے پیچھے چھپی ایک لڑکی نے اس پہ حملہ کرنا چاہا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چاقو تھا جس سے اس نے بوبی کو مارنا چاہا، لیکن یزدان نے فوراً آگے ہوتے اس کے ہاتھ سے وہ چاقو لیتے اسے پیچھے دھکا دیا۔ دھکا دیتے وہ سیدھی ہوئی۔ اسے دیکھتے یزدان کے تو 14 طبق روشن ہو گئے۔ سارے الفاظ منہ میں ہی دم توڑ گئے۔ مرہا، مجھے ان کی دن رات ہر پل کی رپورٹ چاہیے، سمجھے تم؟ رمزو یہاں مری میں اس کا پالتو آدمی اس کے ساتھ تھا۔ وہ ایک ہوٹل میں اپنے لیے ایک روم بک کروا چکی تھی۔ اب کسی بھی طرح کر کے اسے یزدان اور انفال کی زندگی میں شامل ہو کے ان کو برباد کرنا تھا۔ اسی وجہ سے وہ یہاں آئی تھی۔ بی بی جی آپ فکر نہ کریں، رمزو ایک منٹ کی رپورٹ آپ کو دے گا۔ رمزو چہرے سے لوفر لفنگا تھا لیکن زونیا کا وفادار تھا۔ داد جی کے انڈر میں رہ چکا تھا۔ اب زونیا نے اس سے رابطہ کر کے اسے اپنے کام کے لیے ہائر کیا تھا اور منہ مانگی رقم بھی ادا کی تھی۔ سر ابرار کو خاص جیل میں منتقل کر دیا گیا ہے، لیکن کمشنر صاحب کے آنے تک آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا، وہ آنے والے ہیں۔ وہ بازو پہ بینڈیج کروا کے پولیس اسٹیشن پہنچ چکا تھا۔ انسپکٹر قاسم نے اسے کمشنر صاحب کے آرڈرز بتائے تھے۔ مومن سر اس بات میں ہلاتا وہیں سیٹ کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گیا۔ بے اختیاری فروا کا چہرہ آنکھوں میں آ سمایا۔
وہ کل بھی نڈر تھی اور آج بھی نڈر تھی۔ اس میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا تھا سوائے اس کے کہ وہ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گئی تھی۔ مومن نے زندگی میں پہلی بار اسے اتنے قریب سے دیکھا تھا۔ وہ واقعی بہت خوبصورت تھی۔ اس کا دل اس بات کا معترف نکلا، لیکن آج بھی اتنی ہی کڑی ہوئی تھی۔ ابھی اس کی سوچوں کا تسلسل جاری رہتا کہ کمشنر صاحب اندر داخل ہوئے۔ مومن اپنی سیٹ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ہاؤ آر یو ینگ مین؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے مومن سے پوچھا۔ مچ بیٹر سر، مومن نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ تمہیں آرام کرنا چاہیے تھا ینگ مین، بہت اہم کام کیا ہے تم نے۔ کمشنر صاحب نے اس کی تعریف کی۔ سر یہ میرا فرض تھا، اور جب تک مومن شاہ میں ایک سانس بھی باقی ہے وہ اپنے ملک کے لیے اپنی آخری سانس تک لڑتا رہے گا۔ کمشنر صاحب اس کے سچے جذبے سے اچھی طرح واقف تھے۔ گاڈ بلیس یو، بٹ ابھی تمہیں ریسٹ کرنا چاہیے، گھر جاؤ ورنہ تمہاری ماں مجھے نہیں چھوڑے گی، اور سحر کوئی 10 فون کر چکی ہیں۔ کمشنر صاحب مسکرائے۔ جی سر، لیکن ابرار کو میں اپنی حراست میں رکھنا چاہتا ہوں۔ جو تم چاہو ویسا ہی ہوگا، ابرار تمہاری حراست میں ہی رہے گا، مجھے تم پہ پورا بھروسہ ہے۔ انہوں نے اس کے کندھے پہ تھپکا اور مسکراتے ہوئے باہر نکلے۔ اب اس کا ارادہ بھی گھر جانے کا تھا۔ انسپکٹر شیر کو ابرار کے متعلق ہدایت دیتا وہ باہر نکلا۔ یزدان مرحا کو لیے ہاسپٹل آیا۔ جو اس کی حالت تھی یزدان دیکھ کے کافی پریشان ہوا تھا۔ وہ اپنے حواسوں میں نہ تھی۔ اس نے یزدان پہ بھی اٹیک کیا تھا، اسے پہچان ہی نہ پائی تھی۔ بہت مشکل سے بوبی کی مدد سے وہ اسے ہاسپٹل لانے میں کامیاب ہوا تھا۔ اس سب میں اسے وہاں شام ہو گئی، اور اس سب کے دوران انفال کے بارے میں بالکل ہی بھول گیا۔ وہ ابھی بھی اس کے ساتھ ہاسپٹل میں ہی تھا۔ مسٹر یزدان، میرے ساتھ آئیے پلیز، ڈاکٹر عبیر نے باہر آتے یزدان کو اپنے آفس کی جانب آنے کو کہا، جبکہ بوبی وہیں رہا۔ سب ٹھیک ہے؟ یزدان کو پریشانی ہوئی۔ سب کچھ ٹھیک نہیں یزدان۔ عبیر کافی پریشان تھا اور یزدان کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس لڑکی کے ساتھ کیا مسئلہ ہے ابھی تک سمجھ نہیں آ سکا، لیکن یہ بھی کلیئر ہے کہ وہ شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہے۔ پلیز عبیر، مجھے سب جاننا ہے، اس لیے اسے یہاں لے کے آیا ہوں کہ تم اسے اچھے سے ہینڈل کر سکتی ہو، لیکن رازداری کے ساتھ۔ یزدان، اس لڑکی کی حالت دیکھ میں بہت اپسیٹ ہوں۔ اس کو بری طرح مارا گیا ہے، اس کے جسم پہ طرح طرح کے تشدد کے نشان ہیں، مار کے، جلنے کے، کسی نے بہت بری طرح اس کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے۔ عبیر کی بات سنتے یزدان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ تقریباً 1 ماہ سے زیادہ ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی یزدان ان تک پہنچ چکا تھا۔ لیکن اس 1 ماہ میں سعد نے مرحا کو ایک ایسے مقام پہ لا کھڑا کیا تھا کہ وہ بالکل پاگل ہو چکی تھی۔ سخت دکھی ہوتی وہ عبیر کی جانب دیکھنے لگا۔ کیا وہ ٹھیک ہو جائے گی؟ یزدان نے لب بھیجی امید سے پوچھا۔ انشاءاللہ، لیکن اس میں وقت لگ سکتا ہے۔ وہ اپنے ہوش و آواز میں نہیں ہے، جو بھی اس کے پاس جاتا اسے مارنے کو پڑ جاتی۔ آئی ایم سوری ٹو، ہمیں اسے باندھ کے رکھنا پڑ رہا ہے۔ عبیر نے اسے مزید بتایا تو وہ سر چیئر کی پشت میں لگا گیا۔ نہ جانے اور کتنے امتحان باقی ہیں۔ یزدان کو مرحا کی حالت پہ دل سے افسوس ہوا۔ یہ تو کچھ بھی نہیں، ابھی اس کے ٹیسٹ ہوں گے کچھ، مجھے تو لگتا ہے اندرونی چوٹیں بھی ہیں، بس دعا کرنا میرا شک ہی رہے ٹیسٹ کلیئر آئے۔ عبیر نے اسے مزید پریشان کر دیا۔ تھینکس عبیر، تم نے اتنا ساتھ دیا۔ عبیر اس کی دوست تھی، کافی وقت تک وہ اسلام آباد میں ایک ساتھ رہے، دونوں کے فلیٹ آس پاس تھے تو دوستی ہو گئی، لیکن پھر عبیر مری شفٹ ہو گئی اور یزدان اپنا پروجیکٹ مکمل کرتا واپس لاہور چلا گیا۔ فون پہ دونوں کا رابطہ اب بھی بحال تھا۔ اس رابطے کا آج یزدان کو فائدہ ہوا تھا۔ یزدان، ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے یہ میرا فرض ہے، عبیر نے دھیرے لہجے میں کہا۔ عبیر، بوبی یہی رہے گا، اس کی حفاظت کے لیے مجھے اب جانا ہوگا۔ یزدان اجازت لیتا باہر نکلا۔ بوبی کو ساری سچویشن سمجھائی۔ اب اس کا رخ گھر کی جانب تھا کہ جمی کی کال آئی۔ سر، وہ فلیٹ میں ہے اور سب جگہ کسی کو ڈھونڈ رہا ہے، بلکہ سمجھے پاگل ہوا ہے۔ جمی نے اس پہ نظر رکھے دور سے ہی اسے دوربین سے دیکھتے یزدان کو اطلاع پہنچائی۔ ہونے دو پاگل، جسے وہ ڈھونڈ رہا ہے وہ اسے اب نہیں ملے گی۔ سختی سے کال کاٹتا وہ موبائل ڈیش بورڈ پہ ڈال چکا تھا۔ سعد، آج تم نے ثابت کر دیا کہ تم بھائی نہیں۔ گاڑی کو موڑتے وہ خود سے کہتا سخت غصے میں تھا۔ اسی غصے میں وہ گاڑی کو ایک طرف کھڑا کرتا تیزی سے اندر داخل ہوا۔ اندر آتے ہی خوب اندھیرا اس کا استقبال کیا تو ایک دم دماغ میں انفال کا خیال آیا۔ او نو، اور اپنا کیا ہوا وعدہ بھی۔ اب وہ اچھی خاصی ناراض ہوگی۔ خود سے کہتے آگے بڑھا، اس لیے اندھیرا کیے کہیں اندر بیٹھی ہوگی۔ انفال، یزدان نے اسے پکارا لیکن جواب نہیں دار۔ وہ لائٹس آن کرتا وہ اسے ڈھونڈنے لگا۔ انفال، کہاں ہوں؟ پکارتا ہوا وہ اندر بڑھا۔ اندر روم کی بھی ساری لائٹس آن کی تو اسے انفال کہیں بھی نہ دکھائی دی۔ انفال، اس نے پورا کاٹیج چھان مارا لیکن اسے انفال کہیں بھی دکھائی نہ دی۔ اب یزدان حقیقتاً پریشان ہوا۔ انفال، اب کہ وہ بے بسی سے چلایا، لیکن انفال کہیں نہ تھی۔ عجیب عجیب خیال دل میں آنے لگے۔ وہ صبح اسے چھوڑ کے گیا تھا اور اب رات ہونے والی ہے۔ اس
کے نمبر پہ کال کی تو موبائل کی آواز کمرے سے آئی۔ انفال! یزدان مزید لب بھینچے غصے سے چلایا۔ یہاں ہوں میں تھوڑا آہستہ بولیں۔ پردے کو ہٹاتی وہ ایک دم سے مسکراتی ہوئے سامنے آئی۔ یزدان نے پلٹ کے اسے دیکھا جو اب بہت مطمئن کھڑی اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ یزدان تو اسے اپنے سامنے ہنستا مسکراتا دیکھ بلکہ ہزارویں حصے میں اس تک پہنچا تھا۔ کوئی احساس ہے تمہیں؟ آگے ہوتا اسے دونوں ہاتھ سے پکڑے وہ غصے سے چلایا تھا۔ انفال کے چہرے سے مسکراہٹ پل میں غائب ہوئی۔ حد ہوتی ہے انفال، حد ہوتی ہے انفال، اس طرح کا مذاق کیا بھی کیسے؟ یزدان انفال نے کچھ کہنا چاہا۔ چپ، بالکل چپ! انگلی اٹھاتے ایک دم سے ٹوکا کہ وہ سہمی۔ انفال نے پہلی بار یزدان کو یوں غصے میں دیکھا تھا۔ بچی نہیں ہو تم جو اس طرح کے مذاق کر رہی ہو۔ اب کے بار رخ پھیر لیا تھا۔ انفال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ میں لاسٹ وارننگ دے رہا ہوں، پہلی اور آخری بار، آئندہ اس طرح کا مذاق بھول کے بھی مت کرنا، سمجھی تم؟ یزدان نے جس قدر غصے سے کہا، انفال نے فوراً اس بات میں سر ہلایا۔ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا وہاں سے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ انفال جو اتنی دیر سے آنسو رو کے کھڑی تھی، ڈھیروں آنسو بہتے گال پہ آ گئے۔ وہیں صوفے پہ بیٹھے وہ بری طرح رو دی۔ ایک چھوٹا سا مذاق کیا وہ بھی برداشت نہیں ہوا، اور خود صبح کے گئے ابھی لوٹے ہیں۔ ایک پل کو میری یاد نہیں آئی، ایک بار بھی فون کر کے نہیں پوچھا میرا، تب فکر نہیں تھی جب اکیلا چھوڑ کے گئے تھے، اور اب اتنے سا مذاق سے مجھے بری طرح ڈانٹ دیا۔ خود ہی باتیں کرتی وہ روتے ہوئے، اب ہچکیاں لے رہی تھی۔ اب میں ان سے بالکل بات نہیں کروں گی۔ اپنی جگہ سے اٹھی اور آنسو صاف کیے، لیکن پھر سے بہہ نکلے۔ پہلی بار کسی نے اتنی بری طرح ڈانٹا تھا۔ آج تک کبھی بچپن میں بابا نے یا جوانی میں ماں نے بھی اونچی آواز میں بات نہ کی تھی کہ آج یزدان نے۔ وہ پھر صوفے پہ بیٹھ گئی۔ مومن بھائی، آپ اب آ رہے ہیں؟ کب سے بابا کو فون کیا ہوا ہے، آپ کی خیریت؟ یہ آپ کو چوٹ کیسے؟ سحر بولتے ہوئے اٹکی۔ کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے، بس چھوٹی سی چوٹ ہے۔ امی کدھر ہے؟ مومن نادیہ بیگم کا پوچھتا اندر بڑھا۔ آپ کو یاد کر رہی تھی، بار بار بس ایک ہی بات، بابا کو فون کرو، بہت پریشان تھی۔ سحر بولنا شروع ہو چکی تھی۔ نادیہ بیگم مومن کو دیکھ کے کھل اٹھی تھی، اسے پیار سے اپنے ساتھ لگایا، اس کا ماتھا چوما۔ بھائی، فروا کیسی ہے؟ سحر نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ ٹھیک ہے، مختصر سے جواب آیا تھا۔ بھائی آپ جانتے ہیں، جب اس گنڈے کو یہ پتہ چلا کہ موبائل سے آپ کو لوکیشن بھیجنے والی فروا ہے تو اس نے فروا کو بہت مارا، ناک سے منہ سے خون بہا۔ اس کا سر جب دیوار پہ مارا تو وہ بے ہوش ہو کر گر گئی تھی۔ اس وقت بس یہی بات ذہن میں آئی، وہ نہیں بچے گی، کہتے ہوئے سحر رو دی۔ مومن خاموشی سے سنتا لب بھیج گیا، آگے بڑھ کے سحر کو خود سے لگایا۔ بہت بہادر ہو تم دونوں، فکر نہیں کرو، انشاءاللہ اب سب ٹھیک ہے۔ بیٹا آپ آرام کریں، میں آپ کے کھانے کے لیے کچھ لاتی ہوں، نادیہ بیگم نے اٹھتے ہوئے کہا۔ مومن اپنے روم کی جانب بڑھ گیا۔ جب اس گنڈے کو یہ پتہ چلا کہ موبائل سے آپ کو لوکیشن بھیجنے والی فروا ہے تو اس نے فروا کو بہت مارا، اس کے ناک سے منہ سے خون بہا، اس کا سر جب دیوار پر مارا تو وہ بے ہوش ہو کر گر گئی۔ اس وقت بس یہی بات ذہن میں آئی، وہ نہیں بچے گی۔ سحر کی بات یاد کرتا وہ سختی سے لب بھیجتے انسپکٹر قاسم کو کال کرنے لگا۔ کیا سچویشن ہے؟ سر اچھی خاصی درگت بنا چکے ہیں اس کی، قاسم نے جواب دیا۔ قاسم، اس ابرار کو کھانے کے لیے جو مانگے دو، بے حساب دو، لیکن پانی مت دینا، اور ضرورت حاجت کے لیے بھی مت جانے دینا۔ اٹس این آرڈر۔ غصہ ضبط کرتے کہتے موبائل آف کر گیا تھا۔ رات کو سونے کے لیے لیٹی تو فروا کو ایک بار پھر سب یاد آ گیا۔ مومن شاہ نے کس طرح اس کی حفاظت کی، اسے وہ سب یاد کرنا اچھا لگ رہا تھا۔ اس والا گنڈا بے اختیار زیر لب دہرایا تو مسکراہٹ نے لبوں کو چھوا۔ آہ! بستر سے اٹھنے لگی کہ سر میں درد کی شدید لہر اٹھی۔ کل سے اس کے سر میں تھوڑی تھوڑی دیر بعد درد ہو رہا تھا اور چکر آتے تھے۔ وہ واپس وہیں لیٹ گئی۔ داجی بھی ہاسپٹل سے گھر شفٹ ہو گئے تھے۔ جس صبح وہ نکلی اسی صبح عادل اور زونیا بھی دبئی کے لیے نکل گئے تھے اور اب وہ ان کو مس کر رہی تھی۔ زونی کا سوچتے ہوئے سوچی، پھر سے مومن کی طرف چلی گئی۔ میڈیسن کے زیر اثر وہ جلد ہی نیند کی وادیوں میں کھو گئی تھی۔ صبح انفال کی آنکھ کھلی تو خود کو پھر سے بستر پہ پایا۔ وہ روتے ہوئے صوفے پہ سو گئی تھی اور یقیناً یزدان ہی اسے اندر لے کے آیا ہوگا۔ سوچتے ہوئے اٹھی، یزدان وہاں کہیں نہیں تھے۔ گھڑی پہ وقت دیکھا تو ابھی فجر کی نماز کا وقت تھا۔ فوراً سے اٹھتے وضو بنایا اور نماز کی نیت سے کھڑی ہو گئی۔ نماز ادا کرتے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو آنسو ایک بار پھر سے بہہ نکلے۔ یا اللہ، میں گنہگار بندی ہوں، مجھے تو مانگنے کا سلیقہ بھی نہیں، لیکن تیرے علاوہ میرا کوئی نہیں۔ تیرے در سے بھی نہ ملا تو کہاں جاؤں گی؟ مجھے کبھی خالی دامن مت چھوڑنا میرے مالک، مجھ پہ اتنا بوجھ لادنا جسے اٹھانے کی مجھ میں سکت ہو۔ میری بہن کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا میرے مالک۔ آنسو بے اختیار بے اس کی ہچکی بن گئی۔ میری بہن کو معاف کر دے مولا،
اس کی حفاظت کرنا۔ وہ بہت بڑا گناہ کر گئی، ایک نامحرم کے ساتھ اس نے تعلقات رکھے اور اس کے ساتھ گھر سے۔ میرے اللہ تو اس کے حال پہ رحم کرنا، اسے سیدھے راستے پہ چلانا۔ میرے مالک ہم سب پہ رحم کرنا۔ دعا مانگتے ہوئے وہ پھوٹ پھوٹ کے رو دی تھی کہ کمرے میں کب سے وہ موجود یزدان کی آمد کو محسوس ہی نہ کر پائی۔ چاہے نماز اٹھاتی وہ اپنے اوپر نظروں کی تپش محسوس کرتی، یزدان کی جانب دیکھتی، وہ ٹٹکی تھی۔ ناشتہ لگا دوں آپ کے لیے؟ بنا کسی تاثر کے وہ جوتے پہنتے پوچھنے لگی۔ یہاں آئیے میرے پاس۔ یزدان نے اسے اپنے پاس بلایا تو وہ خاموشی سے اس کے پاس جا بیٹھی۔ آئی ایم سوری، کل بہت زیادہ غصہ کر گیا تھا، مجھے اتنا ہائپر نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یزدان اس کا ہاتھ تھامے شرمندگی سے بولا۔ ناشتے میں کیا لیں گے آپ؟ انفال نے اس کی بات نظر انداز کرتے بنا اس کی جانب دیکھے پوچھا۔ انفال کو بے ساختہ کہتے وہ انفال کو چونک گیا۔ وہ ناشتے میں میٹھا کھانا چاہیے نا، تو اس دن بات ادھوری چھوڑ دی۔ ویسے بہت میٹھا ٹیسٹ ہے آپ کا۔ اس کے دوپٹے کو کھول کے سر سے سرکایا تو انفال اس طرح کی بے باک گفتگو پہ بلش کرنے لگی۔ میں ناشتہ لگا دیتی ہوں، آپ کو پھر سے کہیں جانا ہوگا۔ انفال نے اٹھنے کی کوشش کی۔ آج کہیں نہیں جانا، صرف آپ کے ساتھ سارا دن گزارنا ہے۔ آپ کو گھمانے، شاپنگ کروانے لے کے جانا ہے، مری گھومیں گے مل کے، آج کا سارا دن انجوائے کریں گے، صرف آپ اور میں ہوں گے۔ یزدان نے اسے بہت پیار سے دیکھتے کہا۔ انفال چپ ہو گئی۔ یار اب معاف بھی کر دیں، اتنا غصہ تو میں بھی نہیں ہوا تھا جب آپ نے تھپڑ جڑ دیا تھا۔ پیار سے شکوہ کیا، وہ جان بوجھ کے نہیں کیا تھا اور اس کے لیے میں شرمندہ بھی ہوں۔ انفال نے یاد آنے پہ فوراً سے کہا۔ اچھا، لیکن مجھے تو نہیں پتا چلا۔ اب یزدان اس کی ٹانگ کھینچنے لگا۔ سوری، میرا ارادہ نہیں تھا، وہ سب ایک دم سے ہی۔ انفال اپنی صفائی میں مزید کچھ کہتی کہ یزدان نے اسے خود سے قریب کیا۔ مجھے سوری نہیں چاہیے، اس کے چہرے کے قریب ہوتے گمبھیر لہجے میں کہا۔ پھر انفال نے نہ سمجھی سے اس کی جانب دیکھا اور اس کی آنکھوں میں موزن محبت کا سمندر دیکھ وہ دھک سے رہ گئی اور اب پوچھ کے پچھتا رہی تھی۔ میں ناشتہ لگا دوں؟ پھر آج ہم نے مری بھی گھومنے جانا ہے۔ انفال نے اس کا دھیان ہٹایا۔ کون بولا؟ یزدان مکر ہی گیا۔ واٹ؟ ابھی آپ نے کہا کہ آپ مری گھمائیں گے اور شاپنگ؟ انفال تو لڑنے جھگڑنے پہ تل گئی۔ وہ تو آفر تھی اچھا سا ناشتہ کروانے پہ۔ یزدان تھوڑا سا ٹیک لگا کے بیٹھتے شرارت سے بولا۔ میں ابھی لے کے آئی۔ انفال اٹھی ہی تھی کہ یزدان نے اسے واپس کھینچا، اس کے اوپر جا گری۔ اب پل کے اٹھانا بھی مشکل لگنے لگا اور دل تو اس کے اختیار میں آج تھا ہی نہیں۔ میں اپنا پسندیدہ ناشتہ خود لے لوں گا، کہتے اس کے چہرے پہ جھکا۔ انفال کے چہرے پہ لال گلال ہی اٹھے اٹھے۔ بابا، ہاؤ اٹس پاسبل؟ آپ میری مرضی کے بنا میری شادی کیسے فکس کر سکتے ہیں؟ آدی تو سنتے ہی آپ پہ سے باہر ہو گیا۔ بیٹا، کرن میرے دوست کی بیٹی ہے اور اچانک عزیز صاحب کے ڈیتھ پہ اس کے بابا نے ساری ذمہ داری مجھے سونپ دی۔ سب سے بڑھ کر میری اور آپ کی ماما کی دلی خواہش ہے کہ کرن ہماری بہو بنے۔ پلاش شاہ نے بات مکمل کرتے بیوی کی جانب دیکھا، جنہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ لیکن آپ کو ایک بات میں کلیئر کر دوں، میں نکاح کر چکا ہوں۔ عادل نے اب بتا دینا ہی مناسب سمجھا۔ ذکیہ اور بلاج صاحب تو اس کے بعد پہ سکتے میں آ گئے، جبکہ دروازے میں کھڑی کرن کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو عادی؟ بلاج صاحب کو یقین نہ آیا۔ عادل نے سارا واقعہ مختصراً بیان کر دیا۔ ذکیہ بیگم تو سر پکڑ کے ہی رہ گئی۔ لیکن میں اس وعدے کا کیا کروں جو میں کرن کے بابا سے کر چکا ہوں؟ بلاج صاحب سخت پریشان ہو گئے۔ بابا، میں آپ کو یا کرن کو کسی کو دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا۔ زونیا سے نکاح بھلے وقت کی ضرورت تھا، لیکن وہ میری پسند ہے اور میں اسے اپنی زندگی میں شامل کر کے خوش ہوں۔ عادل نے بنا کسی تمہید کے سب کچھ صاف صاف بتا دیا۔ اور اگر کرن کو تمہارے نکاح سے فرق نہ پڑتا ہو تو؟ بلاج صاحب کی بات پہ کرن نے سختی سے آنکھیں میچی۔ بابا، آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ کرن سے بات کر لیں، مجھے پکا یقین ہے کہ وہ کبھی راضی نہیں ہوگی۔ عادی کو بے چینی سے ہوئی۔ برخوردار آپ اسے چھوڑیں، اپنی بات کریں، بہو تو ہم کرن کو ہی بنائیں گے۔ اب آپ بتائیں مولوی صاحب کو کب بلوائیں؟ بلاج صاحب نے اٹھتے ہوئے کہا۔ عادی سر پکڑے وہیں بیٹھا رہ گیا۔ مدد طلب نظروں سے ماں کو دیکھا۔ بیٹا، آپ کے بابا صحیح کہہ رہے ہیں، آپ زونیا کو اپنی مرضی سے اپنی زندگی میں شامل کر چکے ہیں، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں، لیکن کرن ہماری ذمہ داری ہے اور اسے کسی اور کو سونپ نہیں سکتے۔ آپ کرن سے بھی شادی کریں، وہ ہمارے پاس ہی رہے گی۔ آپ بے شک پاکستان زونیا کے ساتھ رہیے گا، ہم میں سے کوئی اعتراض نہیں کرے گا۔ ذکیہ بیگم کی بات پہ عادی کا دماغ پھک سے اڑا۔ ایسا کیسے ممکن ہے مما؟ آج آپ کہہ رہی ہیں نکاح کر لو، کل آپ کہیں گے اسے بیوی کے حقوق دو، اور میں زونیا کے علاوہ کسی کے بارے میں بھی سوچ نہیں سکتا۔ عادی نے قطعی انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے، نہیں کہیں گے، بس نکاح کر لو اور اسے ہمارے پاس چھوڑ دو، اور اگر اس بات کا زونیا کو پتہ چلا تو؟ جانتے ہیں کیا ہوگا؟ عادی نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ یہ راز ہی رہے گا ہمارے بیچ، فکر مت کرو۔ بس اب اور کچھ؟ بلاج صاحب بھی قطعی انداز میں کہہ چکے تھے۔
بابا ایک بار پھر سوچ لیں۔ آدی ان کے آگے ہار مان چکا تھا، لیکن یہ بھی جانتا تھا ایک بار جو بالادشاہ فیصلہ کر لیتے ہیں وہ پتھر پہ لکیر ہو جاتا تھا، اور حکم عدولی کی صورت میں اسے ہمیشہ کے لیے خود سے ماں سے دور کر دیتے، اور وہ نافرمان بالکل نہیں تھا، لیکن حتمی فیصلے سے وہ پہلے کرن سے ملنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ آج سارا دن یزدان نے انفال کے ساتھ گزارا تھا، اور انفال خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کر رہی تھی۔ جو وہ کہتی یزدان نے اس کی بات مانی، جہاں وہ کہتی رہی وہیں لے کے جاتا رہا۔ مال روڈ پہ شام تک وہ گھومتے پھرتے رہے۔ آج بہت بہت خوش ہوں میں یزدان، تھینک یو سو مچ آج کے دن کو اتنا یادگار بنانے کے لیے۔ ایک ٹیبل پہ بیٹھے دونوں ٹھنڈ سے لطف اندوز ہوتے کافی پی رہے تھے۔ ہسبینڈ نے دن کو یادگار بنایا تو اب وائف کی باری ہے وہ رات کو یادگار بنائے۔ یزدان کے ذو معنی انداز پہ انفال کی پلکیں شرم و حیا سے جھک گئیں۔ یہ کیا ایک دم بارش! وہ باہر بیٹھے موسم انجوائے کر رہے تھے، فوراً اٹھتے ہوئے ہوٹل کے اندر کی ٹیبل پہ گئے۔ مری میں تو ایسا ہی ہوتا ہے، کب کس وقت موسم کے تیور بدل جائے پتہ ہی نہیں چلتا۔ یزدان نے اسے شیشے کے پار سڑک پہ بارش کو برستے دیکھ پیار سے کہا، ہم گھر کیسے جائیں گے؟ انفال کو فکر ہوئی، ایک تو اسے بادلوں کے گرجنے سے بھی ڈر لگتا تھا، پیدل تو نہیں لے جاؤں گا۔ خیر اس کے پیچھے ہی کھڑے ہوتا، باہر سڑک پہ نظر دوڑائی۔ چلیں؟ کچھ پل خاموشی کی نظر ہو گئے۔ چلے بہت ٹھنڈ ہو گئی ہے، انفال نے ہاتھوں کو آپس میں رگڑتے ہوئے کہا۔ یزدان اس کا ہاتھ تھامے باہر نکلا اور گاڑی میں بیٹھا۔ اللہ جی کتنی ٹھنڈ ہو گئی ہے، انفال تو لرزی اٹھی۔ یزدان نے گاڑی ریورس کی اور روڈ پر ڈال دی۔ ابھی بھی لگ رہی ہے؟ ہیٹر آن کرتے انفال سے پوچھا۔ نہیں اب کچھ کم ہو گئی ہے۔ لہجے میں کچھ اداسی سی آ گئی۔ کیا ہوا، کیا سوچنے لگی؟ یزدان نے اس کی خاموشی محسوس کرتے پوچھ لیا۔ یزدان وہ لوگ جو یہ سب افورڈ نہیں کر سکتے وہ کیا کرتے ہوں گے، کیسے رہتے ہوں گے، کیسے جیتے ہوں گے؟ ایک الجھن تھی انفال کے چہرے پہ۔ انفال جو رب کی ذات ہے نا، اس سے کوئی بھی چھپا نہیں، وہ اپنے بندوں کو ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، اور آزمائشیں تو اللہ کی طرف سے آتی ہیں، کوئی سہولتیں رکھ کر بھی اللہ کا شکر بجا نہیں لاتا، اور کوئی ایک سہولت بھی نہ رکھتے ہوئے ہر وقت اللہ کی وحدانیت کا دم بھرتا ہے۔ اللہ دے کے بھی آزماتا ہے اور اللہ لے کے بھی۔ ٹریفک جام کی وجہ سے یزدان کو گاڑی کی سپیڈ آہستہ کرنی پڑی۔ اللہ بھی معاف کر دیتا ہے چاہے جتنا بھی بڑا گناہ ہو، کسی ٹرانس کی کیفیت سے پوچھا۔ یزدان چونکا، وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ اگر سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ معاف کر دیتا ہے، وہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ یزدان کی بات پہ انفال اسے دیکھ کے چلی گئی۔ کسی نے گاڑی کا شیشہ بجایا، یزدان نے شیشہ نیچے کیا۔ صاحب جی یہ گجرے لے لو۔ اور ایک بچہ تھا گجرے بیچ رہا تھا، موتی کے اور گلاب کے پھولوں کا گجرا۔ انفال کو بہت بھاتا تھا، لیکن اس وقت سردی سے ٹھٹھتے اس بچے کو دیکھ انفال کی آنکھوں میں درد سے جاگا۔ یزدان نے اسے 2 گجرے لے لیے اور 1000 کے نوٹ تھما دیے۔ صاحب جی چھٹے نہیں ہیں میرے پاس۔ وہ بچہ پریشان ہو گیا۔ میں نے مانگے نہیں ہیں، آپ رکھ لو، اور یہ بھی۔ پچھلی سیٹ پہ رکھے ایک شاپر سے خریدی گئی ایک جیکٹ اٹھاتے اس بچے کو تھما دی۔ صاحب جی اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھیں۔ وہ بچہ بہت خوش ہوا۔ ایک خوبصورت سی مسکان انفال کے لبوں پہ چھا گئی۔ یہ لیں۔ انفال کی طرف گجرے بڑھائے۔ بہت اچھے ہیں۔ انفال کے مسکراتے چہرے پہ دیکھتے یزدان نے بھوے اچکائے اور گاڑی بھی آگے بڑھا دی۔ ٹریفک ہٹ گئی تھی۔ آپ گجرے ہاتھوں میں تھامے وہ سامنے دیکھتی مسکراتے ہوئے بولی۔ اسی لمحے یزدان نے اس کی جانب دیکھا اور گاڑی کے سامنے آتی لڑکی سے نظر ہٹی۔ یزدان! انفال چلائی تھی۔ یزدان نے بریک لگائی، لیکن وہ لڑکی گاڑی سے ٹکرا چکی تھی۔ کرن کی رضامندی کے بعد آدی کے اس سے نکاح ہو گیا تھا۔ وہ بہت افسردہ تھا، لیکن اپنے فیصلے سے اب وہ چاہتا تھا کہ زونی کو آگاہ کر دے، لیکن کیا وہ ریئیکٹ کرے گی؟ یزدان کے نکاح پہ اس نے اس سے تعلق ختم کر ڈالا تو ہمارا رشتہ کل ہی ختم ہو گیا جب آپ نے انفال جیسی لڑکی کو مجھ پہ فوقیت دی، اسے اپنے نکاح میں لیا۔ زونی کے لہجے میں نفرت اور حقارت تھی جو وہاں موجود کسی شخص سے چھپی نہ رہ سکی۔ زونی کیا تمہیں مجھ پہ ذرا بھی اعتبار نہ تھا؟ یزدان کو دکھ ہوا اس کی بات پہ اعتبار۔ وہ طنزاً ہنسی جب اپنی زندگی میں کسی اور کو شامل کر لیا اور رات بھر اس کے ساتھ رہے، صبح آ کر آپ مجھ سے نکاح کا کہیں گے اور میں مان لوں گی؟ قریب آتے وہ زہر خندہ لہجے میں بولی تھی۔ میں ایک بٹا ہوا شخص کبھی بھی اپنا نہیں سکتی۔ یزدان شاہ، دنیا شاہ نے آج تک کبھی کسی چیز پہ کمپرومائز نہیں کیا، تو زندگی کا ساتھی کیسے یوزڈ پرسن لے سکتی ہے؟ زونی کے الفاظ یاد کرتے آدھی آنکھیں موندے بیٹھ گیا۔ نہ جانے زونی کیا کرے گی، کہیں وہ طلاق؟ جھٹ سے آنکھیں کھولی۔ نہیں، میں اسے اپنی محبت کا یقین دلاؤں گا، اسے سمجھاؤں گا کہ وہ کبھی مجھ سے الگ نہیں ہوگی، مجھے یقین ہے اس پہ۔ عادل آواز پہ وہ پلٹا تھا۔ کرن اس کے سامنے ہی کھڑی تھی۔ تم میرے روم میں کیا کر رہی ہو؟ عادل نے غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ 1 منٹ، میں یہاں اپنی مرضی سے نہیں آئی، آنٹی نے بھیجا ہے۔
کرن جھٹ سے بولی، کیوں؟ کیا انہیں پتہ نہیں یہ جسٹ ایک فارمیلٹی تھی؟ میں تم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا، میری زندگی میں تم کہیں بھی ایکسسٹ نہیں کرتی، اس لیے مجھ سے کوئی امید مت رکھنا۔ کرن سب جانتی تھی لیکن عادی کے اتنے واشگاف الفاظ میں بولنا کرن کو نہ چاہتے ہوئے بھی تکلیف سے دو چار کر گیا۔ میں آپ کی زندگی میں کبھی کوئی حق نہیں مانگوں گی عادل، بس آج کی رات یہیں رہنے دیں۔ انکل آنٹی نے بہت مان سے مجھے یہاں بھیجا ہے، اب اگر آج یہاں سے آپ نے باہر بھیج دیا تو انہیں دکھ ہوگا۔ کرن نے بامشکل الفاظ ادا کیے جبکہ لہجہ رند گیا تھا۔ عادی نے لب بھیجے، ٹھیک ہے تم یہیں رکو میں جا رہا ہوں۔ عادی دروازے کی جانب بڑھا، آپ کہاں جائیں گے؟ میں یہاں صوفے پہ ہی ہوں، آپ پریشان نہ ہو میری وجہ سے۔ کرن نے اسے روکنا چاہا، عادی مرتا کیا نہ کرتا متعارف واپس مڑا، صوفے پہ مطلب صوفے پہ ہی سمجھی؟ سخت انداز میں کہتا وہ بیڈ پہ جا کے بیٹھا۔ کرن نے سکون کا سانس لیتے صوفے پہ ہی بیٹھنا مناسب سمجھا۔ آپ بہت غصے والے ہیں۔ اچانک سے کرن کے منہ سے سننے والے الفاظ پہ وہ چونکتا ہوا اسے دیکھنے لگا۔ بلا شبہ وہ زونی سے بہت زیادہ خوبصورت تھی، لیکن عادی کا دل زونی میں ہی اٹکا ہوا تھا۔ لیکن پھر بھی آپ کی ایک بات بہت اچھی ہے، آپ اپنے والدین کے فرما بردار ہیں۔ رامانی میں وہ شاید زیادہ بول گئی تھی۔ بابا اور مما سے بہت پیار کرتا ہوں، ان کے لیے جان بھی دے سکتا ہوں، اور تم سے نکاح جان دینے کے مترادف ہے، کہتے ہوئے ساتھ جتا بھی دیا۔ زونی بہت لکی ہے کہ آپ اس سے اتنی محبت کرتے ہیں، کرن نے دل سے کہا۔ اور تمہیں جیلسی ہو رہی ہوگی؟ عادی نے اس کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا۔ بالکل نہیں، مجھ سے پہلے اس کا حق آپ پہ ہے۔ میں آپ کی زندگی میں شامل ہوئی ہوں لیکن آپ کے دل میں اس کا راج ہے اور میں کسی کی جگہ نہیں لیتی۔ احسان سے بولتی وہ عادی کو الجھا گئی۔ پھر تو تمہیں مجھ سے شادی بھی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ عادی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ بابا کے مرتے دم آخری خواہش تھی، پورا کرنا میرا فرض تھا، کرن نے سنجیدگی سے کہا۔ عادی اسے دیکھے گیا، لیکن مجھ پہ پہلا اور آخری حق میری آخری سانس تک صرف زونیا شاہ کا ہی رہے گا، یہ بات تم ہمیشہ یاد رکھنا۔ انگلی اٹھا کے وارن کیا۔ کرن کے چہرے پہ دھیمی سے مسکان سج گئی۔ بے شک، لیکن مجھ پہ میری آخری سانس تک صرف آپ کا یعنی میرے شوہر کا حق رہے گا، اس کی زبان پہ کہتے وہ عادی کو لاجواب کر گئی۔ جیسے ہی وہ پولیس اسٹیشن داخل ہوا اس کے سامنے میڈیا کھڑا تھا، دھڑا دھڑ تصاویر کھینچی جا رہی تھی۔ ناظرین، یہی ہے وہ پولیس قاتل جس کے اندر انسانیت ختم ہو گئی اور اس نے اپنی حراست میں موجود اس ملزم کی جان لے لی۔ ایک میڈیا اینکر بولی جا رہی تھی۔ مومن شاہ نے حیرانی سے انسپکٹر قاسم کی جانب دیکھا۔ سر ابرار کی رات ڈیتھ ہو گئی۔ قاسم کے بتانے پہ مومن شاہ تو پتھر کا ہی بن گیا۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں اتنی بے دردی سے اس بیچارے کو مارنے کی کیا وجہ تھی؟ ایک اور سوال داغا گیا۔ وہ بیچارہ 50 سے زیادہ لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار چکا ہے، جن میں زیادہ تعداد بچوں کی ہے۔ ڈرگز، دہشت گردی، اسلحے کی خرید و فروخت اور خودکش حملوں کا وہ سرگنا تھا، بیچارہ نہیں تھا وہ۔ مومن شاہ تقریباً غصے سے چلایا تھا۔ لیکن کسی قانون میں یہ نہیں لکھا ہے کہ آپ کسی بھی مجرم کو سزا خود دیں۔ آپ جج نہیں، آپ پولیس والے ہیں، سزا دینے کا حق آپ کو نہیں۔ میڈیا اسے پوری طرح اپنے قابو میں کیے ہوئے تھی، وہ بس سب کو دیکھتے رہ گیا، جبکہ ابرار کی پراسرار موت پہ وہ خود بھی دنگ رہ گیا تھا۔ اسے مرنا نہیں چاہیے تھا، ابھی تو اس سے بہت کام لینا تھا۔ کیسے ہوا، کیسے یہ سب؟ میڈیا کو فارغ کرتا وہ اندر آیا تو انسپکٹر کاظم پہ چلایا تھا وہ۔ کوئی گاڑی کے سامنے آ گیا اچانک، انفال کی لرزتی ہوئی آواز سنائی دی۔ گھبراؤ نہیں، میں دیکھتا ہوں۔ یزدان نے انفال کو حوصلہ دیتا نیچے اترا، انفال بھی اس کے پیچھے نیچے اتری۔ کوئی لڑکی ہے، یزدان نے انفال کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ زمین پر الٹی گری پڑی تھی۔ دیکھیں، وہ شاید بے ہوش ہے۔ انفال کو اس کی فکر ہوئی۔ یزدان نے اسے سیدھا کیا تو دونوں ہی ایک دوسرے کو دیکھتے چپ رہ گئے۔ زونی، یزدان کے الفاظ نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ زونی، زونی، آنکھیں کھولو۔ یزدان کا لہجے کی فکر انفال سے چھپی نہ رہ سکی۔ یزدان نے اسے اپنے باہوں میں اٹھایا اور گاڑی کی بیک سیٹ پہ لٹایا۔ ہمیں ہاسپٹل جانا ہوگا۔ یزدان نے گاڑی میں بیٹھتے عجلت سے گاڑی سٹارٹ کی، جبکہ انفال چپ ہی ہو گئی۔ یزدان کے چہرے پہ موجود پریشانی دیکھتی وہ الجھ گئی تھی۔ السلام علیکم، آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے؟ کامنٹس کر کے بتایا کریں، نہ لائکس نہ کامنٹس۔ کیا لگتا ہے زونی کیا چال چلے گی؟ انفال اور یزدان کو الگ کر دے گی یا فروا اور مومن پھر سے ٹکرائیں گے؟ عادی کا عمل کیسا تھا؟ اپنی رائے لازمی دے۔ اللہ حافظ۔